الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، آج رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں. رمضان کے 20 ایام گزر چکے ہیں. 21ویں رات ہے اور آخری 10 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جاتے ہیں تو آپ مکمل تیار ہوتے، راتوں میں خود جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جگاتے. اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محروم حقیقت میں وہ ہے جو ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو محروم کر لے. حقیقت میں محروم وہ انسان ہے جو ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو عبادتوں سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے محروم کر لے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو محروم نہ بنائیں. یہ 10 راتیں ہیں، آئی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. سعادت مند خوش نصیب مسلمان وہ ہے جو ان کا اہتمام کر لے. بلکہ بعض صحابہ سے، بعض سلف سے یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جیسے ہی لیلۃ القدر شروع ہوتی، غالباً ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما غسل کرتے، اچھا لباس پہنتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آ جاتے. تو ان راتوں میں اہتمام کرنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، تقوی کی نشانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے، یہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان 10 راتوں میں عبادت کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے اور اس کو پانے کی. اور ان راتوں میں عبادت کوئی کرتا ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے، شاید انسان کی زندگی 1000 مہینے بسا اوقات نہیں ہوتی، اس سے مختصر ہوتی ہے، اس سے کم ہوتی ہے. اگر لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا، پا لیا اور ان راتوں میں عبادت کر لیا تو گویا کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور اس وقت تک فرشتے رہتے ہیں جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. تو گویا کہ فرشتوں کا زمین پر اترنا یہ خیر و برکت کی نشانی ہے، اللہ کی رحمت کی علامت ہے.
کیا دعائیں مانگنی چاہیے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کون سی دعا کروں، کس دعا کا اہتمام کروں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پاؤ تو کثرت کے ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس رات میں پڑھی جانے والی سب سے اچھی دعا وہی ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا۔ تو کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالی ماہ رمضان کی ہر رات میں بندے کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں احادیث سے کہ اللہ تعالی ہر انسان کے لیے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت میں اور دوسرا ٹھکانہ جہنم میں۔ ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر ہو، اس کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے اور دوسرا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے۔ تو جو مومن جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مخلوق پیدا کرے گا اور کافروں کو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ پر کر دے گا، وہاں بھر دے گا۔ تو گویا کہ جہنم میں جو ٹھکانہ بنایا گیا ہے، اس سے ہم کو اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اپنے آپ کو نجات دلانا ہے۔ نجات دلانے کا، آزاد کرانے کا جو طریقہ ہے کہ انسان اپنے لیے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ طلب کرے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اور اگر اکیلا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان 3 مرتبہ یہ ذکر دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیتا ہے تو جنت اور جہنم اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں۔ جنت کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر تو داخل فرما، اور جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے اندر داخل ہونے سے تو بچا لے، محفوظ رکھ لے۔ تو 3 مرتبہ اگر کوئی اہتمام کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے بندہ کرتا ہے، ذکر میں سب سے بہترین اگر کوئی ذکر ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے۔ اس رات میں جتنا آپ قرآن پڑھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، تو اتنا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اس رات کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت قیام اللیل، قیام کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور قیام صحابہ اتنا لمبا کرتے، اتنا طویل کرتے، بسا اوقات خدشہ ہوتا، خوف ہوتا کہ کہیں تراویح، کہیں سحری فوت نہ ہو جائے، سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ صحابہ ڈرتے، اور اتنا طویل قیام کہ بسا اوقات کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوتی تو لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے۔ تو طویل قیام کرنا، طویل سجود کا، طویل رکوع کا اہتمام کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، اقرب ما یکون العبد من ربہ فی السجود، جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے، رکوع کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اللہ سے بندہ کسی جگہ قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت ہے، سجدے میں اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ، اتنا قریب کہ بندہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جتنا آپ رب کے سامنے جھکیں گے اتنے آپ رب سے قریب ہوں گے، جتنا جھکے گا اتنا قریب ہوگا۔ اور بندہ جب سجدہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اعتزل الشیطان یبکی، بندہ اللہ کے دربار میں حالت سجود میں ہوتا ہے تو شیطان الگ کھڑے ہو کر روتا ہے، رونے لگتا ہے۔ اس سے سبب پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ بنو آدم، انسان جب سجدہ کرتا ہے، مسلمان حالت سجدے میں ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ رونے کی نوبت کیوں آئی؟ کہا امرت فی السجود فابیت فلی النار، مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا۔ سجدے کا مجھے حکم ملا، میں نے سجدہ نہ کیا، فلی النار، میرے لیے جہنم کی آگ۔ وہ امر ابن آدم بالسجود، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو، مسلمانوں کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، فلہ الجنہ، اور وہ آدمی جنت میں داخل ہوا ہے۔ تو انسان سجدے میں اللہ سے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی حاجت پیش کرنا ہے، اپنی ضرورت مانگنی ہے، اپنی مصیبت دور کرانی ہے، جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے، تو سب سے بہترین موقع انسان کو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرے جو دعا کرنا ہے، اللہ سے طلب کرے جو طلب کرنا ہے۔ فَقَبِلُوا أَن يُسْتَجَابَ لَهُ، اس لیے کہ سجدے میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعا کرے، اللہ سے مانگے۔ اور اگر آپ اپنی ضرورتیں عربی زبان میں مسنون دعاؤں کے ذریعے پیش نہ کر سکتے ہو تو جو زبان اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس زبان میں آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ اسی طریقے سے اس رات میں جو قیام ہوتا ہے، حالت قیام میں نبی علیہ السلام رات کی نماز میں جب بھی کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام عذاب سے پناہ مانگتے، رحمت کی آیت سے گزرتے تو رحمت اپنے لیے طلب کرتے، عذاب کی آیت سے گزر ہوتا تو عذاب کی آیت سے پناہ مانگتے، رحمت کی آیت سے گزرتے تو رحمت اپنے لیے طلب کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید جب تلاوت کی جاتی ہے، عذاب کا ذکر آتا ہے تو عذاب سے پناہ مانگے، رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت اپنے لیے طلب کریں، صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارا حشر صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کل قیامت کے دن کرے۔
صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر کرے، جنت میں جگہ دے، یہ طلب کرنا، یہ مانگنا، یہ دعا کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے ذکر کے لیے محفلیں جمتی ہیں، مجلسیں بیٹھتے ہیں، مسجد میں انتظار کرتے ہیں، تو آپ اللہ کی عبادت میں جب تک نماز کا انتظار کرتے ہوئے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گویا کہ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ نماز کے انتظار میں ہے تو آپ کو اللہ ثواب عطا کرے گا نماز پڑھنے کا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ جب کوئی مجلس اللہ کے ذکر کی مسجد میں جمع ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس محفل میں، اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ فرشتے مجلس ختم ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتا ہے مجلس میں بندے کیا کر رہے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، کس حال میں تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جمع تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ مجلس میں میرا ذکر کرتے ہوئے کس چیز کو اپنے لیے طلب کر رہے تھے، کیا چیز مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل رأوہا، کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جنت کو میرے بندے دیکھ لیتے تو ان کا عالم کیا ہوتا، ان کی حالت کیا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تیرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو جتنی شدت کے ساتھ، جتنی طلب کے ساتھ اب وہ جنت اپنے لیے مانگ رہے تھے، اس سے زیادہ شدت، اس سے زیادہ طلب کے ساتھ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس چیز سے بچنے کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے، کس سے بچنا چاہتے تھے؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری آگ سے، جہنم سے بچنے کے لیے وہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے حل رأوہا، کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے، میرے عذاب کا مشاہدہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے جہنم کا مشاہدہ نہیں کیا، جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جتنی شدت کے ساتھ اب وہ تجھ سے جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ، اس سے زیادہ وقت دے کر جہنم سے بچنے کے لیے وہ تجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ رکھ کر، میرے فرشتوں گواہ رہنا، تم شاہد رہنا کہ جتنے بندے میرا ذکر کرتے ہوئے، مجھے یاد کرتے ہوئے مسجد میں جمع ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، سب کو بخشش دے دیا، سب کو جہنم سے آزاد کر دیا، جنت عطا کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو نے سب کو معاف کر دیا، سب کی مغفرت کر دی، سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کے گناہوں کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس محفل میں، اس مجلس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا، ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت سے سامنے سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے ذکر کی محفل جمی ہوئی، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، وہ آ گیا، اس میں
شریک ہونے کے مقصد سے اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا۔ اس نے دیکھا گزرتے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آ گیا، مجلس میں بیٹھ گیا، شریک ہو گیا، حالانکہ اصل مقصد اس کا اللہ کا ذکر کرنا نہیں تھا، اپنی ضرورت پوری کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشقی بہم جلیسو، اگر کوئی میرا بندہ نیکوں کی صحبت اختیار کرے، صالحین کی صحبت میں بیٹھ جائے، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جائے، تو وہ کیسے خیر سے، نیکی سے، میری برکت سے، میری رحمت سے محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستوں، یہ جو 10 راتیں، محض 10 راتیں، اور یہ راتیں سب سے افضل راتیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 10 دن اور 10 راتیں، 10 دن اور 10 راتیں سب سے افضل بنائی ہیں، سب سے بہترین بنائی ہیں۔ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں یہ سال کے پورے دنوں میں سب سے بہترین راتیں ہیں، اس سے افضل کوئی اور رات نہیں ہو سکتی۔ ان 10 راتوں سے بہتر سال میں کوئی اور رات نہیں ہو سکتی۔ اور 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں دن کے وقت عبادت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور ماہ رمضان کی ان 10 راتوں میں عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کے جو عطا کیے وہ، اور یہ جو 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان کو غنیمت جان لیں اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، بیکار چیزوں میں صرف نہ کرے، خود بھی جاگے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگائے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ میں نے جیسے بتایا سب سے بہترین دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سب سے افضل اور سب سے بہترین ذکر ہے، اس سے افضل، اس سے بہتر اور کوئی ذکر ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس ذکر کا کثرت کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے مجھے جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، ویسے بھی کافی وقت میں آپ کا لے چکا ہوں، لیکن مختصر سے وقت میں اپنی بات کو رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم موضوع جو مسلمانوں کے لیے عطا دیا ہے وہ ہے دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر استقامت اختیار کرنا۔ انسان کی زندگی میں کمال یہ نہیں کہ آدمی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات انسان کے لیے یہ ہے کہ آدمی جب زندگی گزارتا ہے مسلمان ہو کر زندگی گزارے، اور جب اس کا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر اس کا خاتمہ ہو۔ یہ کمال کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظیم حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، بسا اوقات انسان جنتیوں والا عمل اپنی زندگی میں کرتا ہے، عمل جنتیوں والا، لیکن جب اس کے اور موت کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اچانک اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اچانک اللہ کے دین سے پھر جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنمیوں والا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی مسلمان ہو کر زندگی گزارتا رہا، لیکن مرتے ہوئے انسان
اور بسا اوقات ساری زندگی انسان جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، جب اس کے اور موت کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے تو اچانک اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، ہدایت پر آ جاتا ہے اور جنت والا عمل کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے کمال یہ ہے کہ جنت والا انسان اپنی زندگی میں عمل کرتا رہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، توحید اس کے ساتھ ہے، مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہو، یہ کمال کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار انسانوں کو اس پر ابھارا کرتے تھے کہ دیکھو استقامت اختیار کرو، دین پر ثابت قدم رہو، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، موت تک اسلام پر برقرار رکھنا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، دور حاضر میں فتنے بہت ہیں، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کے ارتداد کا ہے۔ بہت سارے مسلمان دنیا کی زینتوں کو دیکھ کر، دنیا کی دولت کو دیکھ کر، دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے اسلام کو خیرآباد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات مسلمان ہو کر بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اپنے ایمان پر تم جم جاؤ، استقامت اختیار کرو، اس پر ڈٹ جاؤ، مخالفتیں آئیں گی، اغیار تم کو دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کبھی اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ترک نہ کرو۔ اسلام پر ثابت قدم رہنا یہ بڑے کمال کی چیز ہے اور یہی مومن کی معراج ہے اور اسی سے انسان جنت حاصل کرتا ہے۔ استقامت انسان کیسے پاتا ہے؟ وسائل کیا ہے؟ اسباب کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں استقامت اختیار کر سکیں، اپنا سکیں، دین پر ڈٹے رہیں؟ نبی علیہ السلام نے بہت سارے وسائل بیان کیے، کچھ وسائل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا وسیلہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم جانتے ہیں ہدایت کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، البتہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو جب ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ہم کو چاہیے کہ اسی سے ہدایت مانیں، اسی سے استقامت طلب کریں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو تبدیل کرنے والے، میرے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اسلام پر جمائے رکھنا۔ ام المؤمنین نے، صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے آپ پر اور اس شریعت پر جو اللہ نے آپ پر اتاری ہے، نازل کی ہے، آپ پر ایمان لائے، اتاری ہوئی شریعت پر ایمان لائے، اس کے باوجود آپ کو خوف ہے، ڈر ہے کہ ہم کہیں پھر نہ جائیں، کہیں ہم ہدایت سے پلٹ نہ جائیں، کہ آپ خوف ہے، ڈر ہے؟ نبی علیہ
علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے کہا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، سارے انسانوں کے دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، کسی کو ہدایت دینا ہے ہدایت دے دیتا ہے، کسی کو گمراہ کرنا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ گمراہ ہونے والا کون ہے۔ اگر سارے انسانوں کے دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہے پھیر دیتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ہدایت اسی سے مانگے، اسی سے طلب کرے۔ اسی لیے کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا، جمائے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسلام سے پھر جاؤں، اسلام سے نکل جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی دعا کو بیان کیا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دعا کے الفاظ پر آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي، اے اللہ تو مجھے بچانا، وَبَنِيَّ، میری اولاد کو، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہیں ہم بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں۔ مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ کہیں بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں۔ دعا کون کر رہا ہے؟ ابراہیم خلیل علیہ السلام، بتوں کو توڑنے والے، بتوں کے لیے آگ میں جلنے کے لیے تیار ہونے والے، بتوں کو ختم کرنے کے لیے باپ سے ناتا رشتہ توڑنے والے، وہ ابراہیم خلیل اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ سلف جس دعا کو نقل کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، وَمَن يَضْمَنْ عَن نَّفْسِهِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں ڈر تھا کہ کہیں بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بن جائیں، تو دنیا کا کوئی انسان ہے جو اپنے نفس کی گارنٹی دے سکے، ضمانت دے سکے کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرے گا، وہ دین سے نہیں پھرے گا، دین سے نہیں پلٹے گا؟ تو کیا کوئی اپنے نفس کی ضمانت دے سکتا ہے، گارنٹی دے سکتا ہے؟ اگر ابراہیم خلیل علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے زیادہ حقدار ہم کو زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ کہیں دین سے پلٹ نہ جائیں، دین سے پھر نہ جائیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، استقامت انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ آدمی اللہ سے استقامت طلب کرے، دین پر جم جائے۔ ایک وسیلہ، ایک سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، انشاءاللہ بقیہ جو اسباب ہیں، بقیہ جو وسائل ہیں، کل کے درس میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ کو ہی، اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس وقفہ ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ کا، کیونکہ قیام اللیل 1 بجے شروع کی جائے گی، تو اس حساب سے ہمارے پاس وقفہ ہے۔ یہ وقفہ آپ بیکار چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ اگر آپ دعا کر سکتے ہیں دعا کریں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا آپ کثرت کے ساتھ ذکر کریں، خیر کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں آپ اس وقفے کو استعمال کریں، بیکار باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ جو ایام ہے بہت کم دن ہے، بہت کم آتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ گزرنے والی ہے، لہذا غنیمت جانتے ہوئے عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال انجام دے سکیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔